اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولاء آل محمد۔ عزیزان محترم، جیسے کہ ایام امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آج 18 رمضان ہے، 21 رمضان تک، تو آپ کے سامنے مولا کی سیرت پہ چند الفاظ حکمت سے بھرپور موتی آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں ایک مردے کو زندہ کیا، تو مردے کو زندہ کرنے کے بعد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً مصلی پہ آئے، 2 رکعت نماز ادا کی۔ تو نماز کے بعد کسی نے کہا کہ یا علی، آپ نے مسجد میں نماز ادا کی مردے کو زندہ کرنے کے بعد، نماز کا وقت بھی نہیں ہے۔ تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے اس مردے کو زندہ کیا تو مجھے علم ہوا کہ لوگ مجھے خدا نہ کہنے لگ جائیں، تو اس وجہ سے میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ میں نے یہ لوگوں کو بتا دیا کہ خدا میں نہیں، خدا وہ ہے جس کو میں علی جھکتا ہوں۔ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، مولا آپ اس خدا کی عبادت کیسے کرتے ہیں جس خدا کو دیکھا ہی نہیں آپ نے؟ تو مولا نے مسکرا کر فرمایا کہ میں اس خدا کی عبادت بھی نہیں کرتا جس خدا کو دیکھ نہ لوں۔ کہنے لگے کہ مولا خدا تو جسم نہیں رکھتا، جسم تو انسان رکھتا ہے، تو آپ نے اس خدا کو کیسے دیکھا؟ مولا نے فرمایا کہ بصیرت کی نگاہ سے، دل کی نگاہ سے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نشہ 4 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا نشہ سکر و شراب، شراب کا نشہ، یہ تو سب مانتے ہیں کہ شراب میں نشہ ہے۔ تو مولا سے پوچھا گیا، مولا شراب آپ کے نزدیک کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ شراب کا ایک قطرہ اگر سمندر میں چلا جائے، اس سمندر کا پانی دریاؤں میں تقسیم کیا جائے، ان دریاؤں کے ڈیم بنا دیے جائیں، ڈیموں کا پانی نہروں میں آ جائے، نہروں سے گزرتا ہوا ندی نالیوں میں آ جائے، ندی نالوں سے گزرتا ہوا تمہاری خشک زمینوں تک آ پہنچے، اس پانی کی وجہ سے اس پہ گھاس اگ گئے اور اس گھاس کو گھوڑا کھائے، میں علی اس گھوڑے پہ سواری حرام سمجھتا ہوں۔ دوسرا نشہ مولا نے فرمایا کہ سکر مال، یعنی مال کا نشہ، دولت کا نشہ، اقتدار کا نشہ۔ اگر پہلے غریب تھا، اس کے پاس دولت آ گئی تو اس نے مسجد بنوائی، تو جب تک اس کا نشہ نہیں اترے گا اس کی عبادت میں خلوص پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے مال کی وجہ سے اس میں نشہ ہوگا۔ بھی مسجد میں نے بنوائی ہے، تختی بھی میری لگے، مسجد کا افتتاح فیتہ بھی میں نے کاٹنا ہے، یعنی کہ یہ نشے ہیں۔ تیسرا نشہ السکر النوم، نیند کا نشہ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پہلے 6-7 جماعیاں لیتے ہیں، یعنی قرب خدا میں پوری خشوع و خضوع سے نماز نہیں پڑھتے۔ نیند کا نشہ، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام غالباً جنگ صفین کے میدان میں امام علی علیہ السلام کے پیر میں ایک تیر لگا، تو صحابہ نے تیر کھینچنے کی کوشش کی، تو مولا کو اذیت ہوئی، تو رسالت امام محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب علی نماز پڑھے تو حالت نماز میں اس کا تیر کھینچنا۔ تو امام علی علیہ السلام جب نماز میں مشغول ہوئے نا، تو ان صحابہ نے مولا کا تیر کھینچا، تو رب کعبہ کی قسم مولا کو تھوڑی سی بھی اذیت نہیں ہوئی۔ پوچھا گیا، یا علی آپ کا ہم نے تیر کھینچا، نماز سے پہلے آپ کو اذیت ہوئی، اب آپ کو تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ مولا نے فرمایا کہ قسم با خدا مجھے پتہ بھی نہیں چلا، تم نے تیر ہی کھینچ لیا۔ یعنی اس خدا کی محبت میں، عبادت میں امام علی علیہ السلام اتنا رغبت سے عبادت کرتے تھے۔ تو میرے واجب الاحترام، امام علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں، ہمیں مولا کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے۔ مولا کی سیرت کیا ہے ان دنوں میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جب 21 رمضان کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو امام حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدفن کر کے آ رہے تھے نجف سے، تو ایک راستے میں جنگل میں دیکھا کہ ایک ضعیف ہے جو پاؤں سے معذور ہے، ہاتھوں سے لاچار ہے، تو اس کی آواز آ رہی تھی، وہ کہاں ہے جوان جو روز آتا تھا، مجھے لباس بھی مہیا کرتا تھا، مجھے کھانا بھی مہیا کرتا تھا، میری خدمت بھی کرتا تھا، مجھے نہلایا دھلایا کرتا تھا، اللہ جانے وہ جوان کہاں گیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام آئے، اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، تو اس کے منہ سے مٹی صاف کی، کہا کہ اس جوان کی کوئی نشانی بتا سکتے ہو؟ کہا کہ اس جوان کی ایک نشانی ہے
جب بھی آتا مجھے خوراک مہیا کرتا، مجھے لباس مہیا کرتا، پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے ان کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے۔ تو اس جوان کے آنسو میرے رخساروں پر آتے تو اللہ کا شکر ادا کرتا۔ امام حسن علیہ السلام روتے ہوئے گشت کر گئے۔ مولا نے فرمایا کہ قسم با خدا وہ میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے۔ تو ایک واقعہ اس کی نظر مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ کے باہر آئے، کیا دیکھا؟ 4 بچے ایک طرف کھیل رہے ہیں جن کے جسم پہ نیا لباس ہے، جن کے پیروں پر قیمتی نالین ہے۔ ایک بچہ ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے جس کا لباس پھٹا پرانا ہے، جس کے پیروں میں نالین نہیں ہے، زلفیں مٹی سے آلودہ ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کمبر اس بچے سے پوچھ یہ کیوں رو رہا ہے، ان کے ساتھ کھیل میں شامل کیوں نہیں ہو رہا؟ تو جناب کمبر اس بچے کے پاس آئے تو اس بچے نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کھیل رہا تھا، تم نے کہا کہ تجھ میں 4 کمیاں ہیں، ہمارا باپ موجود ہے، ہمارے جسم پہ جو قیمتی لباس ہے وہ تمہارے جسم پہ نہیں ہے، ہمارے پیروں میں جو قیمتی نالین ہے وہ تمہارے پیروں میں نہیں ہے۔ تو امام علی علیہ السلام کو جناب کمبر نے بتایا، جناب کمبر نے اس بچے کو امام علی علیہ السلام کے پاس لے آئے تو مولا نے اپنے کاندھے پر اس کو سوار کیا۔ مولا کہتے جا رہے ہیں چل کائنات کے لباسوں میں سے وہ قیمتی لباس پہناؤں جو کسی نے پہنا نہ ہو، کائنات کی نالینوں میں سے وہ قیمتی نالین پہناؤں جو کسی نے پہنی نہ ہو۔ تو امام علی علیہ السلام اسے گھر لے آئے، نیا لباس منگایا، نئی نالین منگائی۔ امام علی علیہ السلام جناب کمبر اس بچے کے سر پر پانی ڈال رہے ہیں، امام علی علیہ السلام اس کی چوٹیاں صاف کر رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے نیا لباس زیب تن کر کے نئی نالین پہنا کے فرمایا جا فخر کر کے ان بچوں کے درمیان کہہ جا کر جو تم سے میرا لباس قیمتی ہے، تم سے میری نالین قیمتی ہے، جو ایک کمی رہ گئی والد والی، میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے تورات میں جسے ایلیہ کہتے ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام ہمیں چاہیے کہ ہمیں امام علی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان کے بعد عید کے ایام میں جو غریب حقدار ہیں، مومنین، غریب سعادات، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ مالک ہمیں مولا کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔